نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم وضو کے حوالے سے وضو کے فضائل، اہمیت، آداب اور وضو کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم مختصراً آپ کے سامنے بات رکھیں گے تاکہ جو عبادت کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم حصہ جو بنیادی عبادت کی ہے اور جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے ہی ہماری عبادت سر انجام ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہم بات رکھیں گے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، وضو کرنا یہ وہ عبادت ہے کہ عمومی طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، ہمارا دھیان نہیں جاتا اور ہم اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتے جس طریقے سے ایک عبادت کو مقام اور مرتبہ دینا چاہیے۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے دھوتے ساتھ ہی اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یا یہ کہ راوی کو شک ہے کہ چہرے کو دھونے کے بعد جب آخری قطرہ گرتا ہے تو اس وقت آخری قطرے کے ساتھ ہی اس کے گناہ چہرے کے دھل جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وضو کے دوران وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں سے جو اس نے گناہ کر رکھے ہوں گے، چل کر جو گناہ کیے ہوئے ہوں گے، تو وہ پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا یہ کہ آخری قطرہ جو پاؤں سے گرے گا پانی کا، اس وقت اسے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت کو بتلایا گیا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی فضائل کے اندر گناہ معاف کرنے کی بات آتی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ مومن بندے کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، حتی الامکان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے گا۔ اگر بالفرض کبھی کبھار کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو وہ فوری طور پر توبہ تائب ہو کر اپنے گناہ کو معاف کروا لے گا اللہ تعالیٰ سے۔ یا اگر حقوق العباد میں سے کوئی معاملہ ہے تو جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو ان فضائل کے اندر جو گناہ معاف ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب مومن کے کبیرہ گناہ تو ہے نہیں، توبہ سے وہ معاف کروا دیے، اب اگر وہ صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں تو اب اگر وضو کر لیا تو وضو کرنے سے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، وضو کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس عمل سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ، آپ ہمیں وہ عمل بتلا دیجئے۔
اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص ناگواری کی حالت میں، تکلیف ہونے کی حالت میں وضو کرتا ہے، یعنی دل نہیں چاہ رہا، طبیعت کے اوپر شاک گزر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے کہ اس وقت دل نہیں کر رہا کہ میں وضو کروں، لیکن اس کے باوجود، تکلیف اور شاک گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ اس کے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ شاک اور تکلیف گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے یا علاقہ اور موسم ایسا ہے کہ اس جگہ پانی بہت ٹھنڈا ہے یا سردی ہے، اور جس وجہ سے پانی کو ہاتھ لگانا طبیعت کے اوپر شاک گزر رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، تو طبیعت کے ناچاہنے اور ناگواری ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ شخص جو اس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، اس کا آنا جانا مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، اور گویا کہ ہمیشہ اس کا دل لگا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، تو یہ خاص قسم کا اس شخص کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر ہی یہ فرمایا گیا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا، وہ شخص جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اب ایک نماز پڑھ لی، ایک نماز سے فارغ ہوا، اب دوسری نماز کے انتظار میں، تو یہ تینوں شخص، ان کے لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ ان کی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ الغرض، وضو جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ظاہر ہے ہم وضو کرنے کے بعد پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر نہ بغیر پاکی اور بغیر وضو کے ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری دیگر عبادات کے اندر وہ روح اور جان ہوگی جب تک کہ ہم وضو نہیں کریں گے۔ اب اس وضو کو کرنا کیسے ہے، اور چونکہ عمومی طور پر ہم ادب و آداب کا خیال نہیں کرتے، اس حوالے سے آج ضرور بات کروں گا کہ وضو کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تسمیہ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لے کر وضو کا ہم آغاز کریں۔ ایک اور دعا بھی ہے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اگر آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ آپ دعا پڑھ کر آپ وضو کو شروع کریے، پہلا ادب یہ۔ دوسرا یہ ہے قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جانا چاہیے۔ ہاں اگر ممکن نہیں ہے یا کسی وجہ سے آپ قبلہ رخ ہو کر وضو نہیں کر پا رہے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ایک ادب کی وجہ سے مستحب کے اندر کمی رہ جائے گی۔ نمبر 3، جب ہم 3 مرتبہ کلی کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی طرح کلی کو بھی، پانی کو جو ہے گھمانا چاہیے منہ کے اندر تاکہ ذرات وغیرہ نکل کر منہ صاف پاک ہو جائے۔ جب ناک کے اندر ہم 3 مرتبہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو ناک کی ہڈی کے اندر تک پانی پہنچانا چاہیے تاکہ ناک بھی صاف ہو جائے۔ اسی طرح جب چہرہ دھونا ہے تو چہرے کو بھی اس طریقے سے دھونا ہے کہ پورا چہرہ جہاں جہاں حکم ہے وہ جگہ پوری تر ہو جائے، کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ عمومی طور پر یہ لوگ کے درمیان لوگ کے برابر میں جگہ ہے، عمومی طور پر یہ خشک رہ جاتی ہے، اس کے خیال رہے کہ جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اور جب ہم کونیاں اور بازو ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں بھی خیال رہے کہ کونیاں خشک نہ رہنے پائیں۔ اس کا پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو مل لینا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ دوسرا ادب بازو کے دھونے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے آغاز کرنا ہے انگلیوں سے، یہ انگلیوں سے پانی کو بہانا ہے کونی کی طرف، الٹا یوں نہیں کرنا۔ عمومی طور پر ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف بازو کو دھو رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ اگرچہ وضو ہو جائے گا لیکن ایک ادب کی کمی رہ جائے گی۔ اسی طرح جب مسح کر رہے ہوتے ہیں
تو پورے سر کا مسح کرنا ہے بالاستعجاب، پورے سر کا مسح کرنا ہے سنت ہے۔ بعض لوگ جلدی کے چکر میں تھوڑا سا سر کا مسح کر لیتے ہیں، اگر یہ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر دینا چاہیے۔ بعض صاحب کرام سے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں اس طرح ہوں اور آپ ایک مرتبہ گیلا کرنا ہے، ہاتھ کو یوں لے جا کر آپ نے آخری یوں تک کرنا ہے، اس کے بعد پھر جو پچھلا حصہ رہ گیا اس سے گردن کا مسح کرنا ہے، پھر 2 انگلیوں کے اوپر جو پانی رہ گیا ہے اس سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ بہرحال سر کا مسح کرنا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاؤں۔ پاؤں کو ٹخنوں کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ ایک غزوے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب وضو فرما رہے تھے تو اس میں پاؤں کی ایڑیوں کے پاس کچھ جگہ خشک رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وضو نہیں ہوا، اس کو دوبارہ وضو کیا جانا چاہیے، دوبارہ وضو کریں۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر پاؤں کے تلوے یا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو وہ جہنم کی آگ میں جلیں گی، لہٰذا اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تو پانی کی بڑی قلت تھی، ایک کم مقدار میں لوٹے کے اندر پانی لے کر اس سے وضو کیا جاتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارا پانی موجود ہے، تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ لیکن وضو کا یہ ادب بھی ہے کہ پانی کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وضو خانے کے اندر ٹوٹی چلا دی جاتی ہے اور مسلسل تیزی کے ساتھ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے یا تو مسواک کر رہے ہوتے ہیں تب بھی پانی چل رہا ہوتا ہے، یا پھر ایک ناک کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تب بھی مسلسل پانی چل رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ ہم جب مسح کر رہے ہوتے ہیں تو مسح کرتے ساتھ ہی پانی کو ٹوٹی کو بند نہیں کرتے، وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ وضو کے آداب کے خلاف ہے، مکروہات میں سے۔ بلکہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہر کے پاس بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو اس وقت بھی تم اسراف کرنے سے بچو۔ حالانکہ صحابہ کرام نے حیرانگی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہاں تو بڑی مقدار میں اور جو ہے نا نہر پوری پانی کی بہ رہی ہوتی ہے، تو وہاں اسراف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے منع فرمایا کہ وہاں پر بھی پانی کا اسراف نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، لہٰذا پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ادب بھی یہ ہے کہ وضو کے دوران غیر ضروری دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ ایک بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے دوران آپ دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اس وضو کے اندر نورانیت اور برکت نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ چہرہ دھو رہے ہیں اور پانی کو تیزی کے ساتھ جو ہے نا چھینٹے مار رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ جو ہے نا منہ کا پانی مار رہے ہیں اور جس سے پانی کی چھینٹیں دور دور گر رہی ہیں، آس پاس کے لوگوں کے اوپر گر رہی ہیں، تو یہ بھی مکروہات میں سے، یہ ادب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کے لیے دعائیں ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کلمہ، اگر آپ کو دیگر اور دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ کم از کم دوسرا کلمہ آپ مسلسل وضو کے دوران پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مسلسل دوسرا کلمہ پڑھتے رہیے۔ اسی طرح جب آپ وضو کرنے سے فارغ ہوئے ہیں، عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے شہادت کی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر شہادت کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلی کو اٹھائے بغیر آسمان کی طرف دیکھیے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لیجیے۔ یہ تو وضو کرنے کے مختصراً میں نے آداب بتائے ہیں اور دعائیں ایک دو ذکر کر دی ہیں۔ بزرگوں نے تو باقاعدہ ہر عضو دھونے کی دعا ذکر فرمائی، ہاتھ دھونے کی دعا الگ سے، اور ناک میں پانی ڈالنے کی، کلی کرنے کی، چہرہ دھونے کی، ہر ایک الگ الگ دعا ذکر فرمائی۔ آپ یاد کر سکتے ہیں تو اس کو یاد کر کے آپ پڑھیے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ بزرگوں کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اس کے اپنے فوائد اور برکات ہیں۔ اسی طرح یہ تو وضو کے آداب ہوئے ہیں، اور چونکہ ابھی میں نے بتایا کہ وضو کرنے سے پہلے ایک اور عمل ہے مسواک کا۔ مسواک
ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کر پڑھی جائے وہ 70 گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے بغیر مسواک کے نماز کے. اتنی بڑی فضیلت ہے. بلکہ اس کے علاوہ سائنس نے تو آج خود اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ دانتوں کی حفاظت اور صفائی کے لیے بہترین ذریعہ مسواک ہے. جہاں تک ٹوتھ برش کی بات ہے پیسٹ لگانے کی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس میں پھر مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، صفائی کی سنت البتہ ادا ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کرنے کے ساتھ مسواک کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، صفائی والی سنت بھی ادا ہو جائے گی. بہت سارے فوائد ہیں مسواک کے. ایک فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. پوری زندگی مومن اس بات سے تڑپ رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو مسواک کرنے سے اللہ پاک یہ فضیلت دیتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا وضو کرنے سے پہلے مسواک کا اہتمام ہو، اس کے بعد پھر وضو کیا جانا چاہیے. ایک اور چیز جو عمومی طور پر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی وضو مسجد کے اندر کیا جانا چاہیے، اس کے اندر زیادہ فضیلت ہوتی ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے. تو خوب سمجھ لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ نماز کے لیے وضو بغیر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ عمومی طور پر جو وضو نماز کرتے تھے وہ گھر سے وضو کر آیا کرتے تھے. ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، ہم بات چیت کے اندر مشغول ہوتے تھے، اسی اثناء میں اگر اذان ہو جاتی اور اذان کی آواز آتی تو اذان کی آواز آتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی تیاری کے اندر لگ جاتے تھے. اور گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اس قدر نماز کی تیاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جایا کرتے تھے. ایک یہ بات. دوسری یہ کہ جو عمومی طور پر ہم ترک کر رہے ہیں سنت، وہ سنت اور نوافل کا نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں یا اس سے پہلے عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ادا کیا کرتے تھے تاکہ گھروں کو بھی قبرستان نہ بنایا جا سکے. ہاں اگر عذر ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ جی اگر مسجد کے بعد ہم گھر کے اندر کوئی موقع نہیں ملے گا یا گھر کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے یا رہ جائیں گی سنتیں، پھر تو نماز مسجد کے اندر ہی سنتیں وغیرہ پڑھ لینی چاہیے. وضو جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے ظاہری اعضاء گرد و غبار سے پاک صاف ہوتے ہیں، بلکہ ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی صاف ہوتا ہے. اور بلکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خلافت بہت سارے امور آپ کو سر انجام دینے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ کرام کو جمع کر کے فرما دیتے کہ دیکھو میں جس طریقے سے وضو کر رہا ہوں تو مجھے وضو کرتا ہوا دیکھو، میں نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے. اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوران خلافت جب خلیفہ وقت تھے تب آپ صحابہ کرام کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہوئے دکھا دیتے کہ میں نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ یوں وضو کرتے تھے. اس قدر اہتمام کرتے تھے. تو وضو کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں نے یہ بات بتلائی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے، خاص طور پر وضو کے جو فرائض ہیں 4 فرائض، چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، ان فرائض کے اندر تو اچھی طرح خوب خیال رہنا چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے. مثال کے طور پر خواتین نیل پالش لگا لیتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ہوگا، یا اگر ان اعضاء کے اوپر کوئی آٹا وغیرہ خشک ہو گیا ہے، لگ گیا ہے، تو اس کو اچھی طرح اتار کے صاف کر دینا چاہیے. ایک اور اہم چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد، اگرچہ لازمی نہیں ہے، مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں ثابت ہیں.
وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیا کرتے تھے۔ وضو کو بچے ہوئے پانی کو پی لینا چاہیے، اگرچہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کپڑوں کی رومالی ہوتی ہے، شلوار کے نیچے جو رومالی ہوتی ہے، اس کے اوپر وضو کے بچے ہوئے پانی سے کچھ چھینٹیں لگا لیا کرتے تھے، لگا دینے چاہیے۔ اب یہ 2 عمل، اس کی حکمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتری جانتے ہیں، لیکن بزرگوں نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ وضو کرنے سے ظاہری اعضاء چونکہ ہم نے دھو لیے، اس سے ظاہری گناہ تو ہمارے معاف ہو گئے، چہرے کے، ہاتھوں کے، سر کے، پاؤں کے، ہاں جی۔ اب وضو کا بچا ہوا پانی جو ہم پیتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ ہمارا منہ، آپ جانتے ہیں کہ اصل جو گناہوں کا سر چشمہ ہے، جس کو حدیث کے اندر قرار دیا گیا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا منہ ہے، زبان ہے، زبان کی گناہ، دوسرا انسان کی شرمگاہ ہے۔ تب دونوں جگہ پہ اب دیکھو، اگر پانی وضو کا بچا ہوا پی لیا جائے تو اس سے فائدہ، حکمت یہ ہو سکتی ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ منہ کے اور اندر کے گناہ معاف ہو جائیں، اندر پاک صاف ہو جائے۔ اسی طرح شلوار کے اندر جو رومالی کے اوپر چھینٹے لگانے سے اس سے یہ ہے کہ شرمگاہ کی گناہ معاف ہو جائیں، یہ حکمت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں اگر اس کو کر لینا چاہیے، یہ بھی مستحبات میں سے۔ اصل جو وضو کی اہمیت ہے، اس کو ہمیں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عبادت سمجھ کر ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ جب ہمارے وضو کے اندر جان ہوگی تو انشاءاللہ ہماری عبادت کے اندر یہ برکت اور نورانیت آئے گی۔ یہ جیسے ہی جو ہم نماز شروع کرتے ہیں اور نماز شروع کرتے ساتھ ہی خیالات اور وساوس کا طوفان آ جاتا ہے، وہ خیالات جو نماز کے علاوہ دنیا میں خیالات ویسے آتے ہی نہیں ہیں، لیکن نماز پڑھتے ساتھ ہی سارے خیالات آ جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا وضو کامل نہیں ہوتا، ہمارا وضو اس اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نہیں ہوتا جس طریقے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ لہٰذا وضو خوب اہتمام کے ساتھ، عبادت سمجھ کر اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت بڑی فضیلت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن میری امتیوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر نمازی تھے، وضو کرنے والے تھے۔ تو وضو کرنے کے خاصہ یہ فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چہرے سفید اور چمک رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن میں چمک رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ وضو کی برکات ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہا جائے۔ اس کی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر وضو کر لینا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنے سے بذات خود بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ چند مختلف وضو کے حوالے سے باتیں جو میرے ذہن میں آئیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا کامل وضو بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔